نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرات درس قرآن حکیم میں آج دو قرآن حکیم کی آیات پڑھی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فرمایا والا سمعہم، اور ان کے کانوں پر، والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ البقرہ کی جو پہلی ابتدائی 20 آیات ہیں اس میں انسانوں کو تقسیم کیا گیا ہے بیسیکلی دو کیٹیگریز میں، دو گروپس میں، دو جماعتوں میں۔ ایک جماعت ہے ایمان والوں کی اور ایک جماعت ہے کفر کی۔ پھر آگے کفر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کفر ہے کہ جو اعلانیہ، ظاہراً، باطناً، بڑی جرت کے ساتھ وہ تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کفر ہے، انہیں منافقین کہتے ہیں۔ ابتدائی جو 5 آیات ہیں ان میں جو اعلانیہ اور ظاہراً باطناً وہ مخلص مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ آج جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خالص اعلانیہ، ظاہراً باطناً جو کافر ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور آئندہ جو 13 آیتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ حقیقتاً مومن نہیں ہے، وہ دل سے، قلب سے کافر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آج سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کفر کس چیز کا نام ہے۔ کفر کا جو لٹریلی اور لغوی معنی ہے وہ ہے چھپانا، کیونکہ یہ عامت الناس کے لیے درس ہے، کسی بھی لفظ پر اس کی علمی تحقیق یہ مفید نہیں ہوتی، تو میں نے بس جو عام انسانوں کی ضرورت ہے نا، بس میں ایسی ہی گفتگو کرتا ہوں، اور یہ تمام میرے دروس ہوتے بھی عامت الناس ہی کے لیے۔ اگر انسان وہ علمی باتیں کریں تو پھر عوام بورڈ ہو جائیں گے، پھر وہ سنیں گے نہیں، پھر انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اتنا یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو لٹریلی لغوی معنی ہے وہ چھپانا ہے، وہ کسی چیز کو چھپاتے ہیں۔ اب کس چیز کو وہ چھپاتے ہیں؟ حق کو چھپاتے ہیں، دل میں بھی چھپاتے ہیں، زبان سے وہ چھپانے کے اعلان بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ حق کیا ہے؟ حق ہے اللہ رب العزت نے جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، وہ سب کا سب حق ہے، وہ سب کا سب سچ ہے۔ اس کا ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر زبر زیر پیش، ہر نقطہ، سب کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا وہ سب کا سب حق ہے، وہ سب سچ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی پوری زندگی میں، وہ سب کا سب حق ہے، سب کا سب سچ ہے۔
اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی آپ کے سامنے کسی نے کوئی لفظ بولا ہو یا کوئی عمل کیا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی ہو، اس کو اس کام سے یا اس لفظ سے منع نہ کیے، وہ ساری چیزیں حق ہیں۔ اب وہ چیزیں ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے تو سب کچھ ان کے سامنے تھا، ان کو تو نہ کسی سند کی ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ براہ راست ڈائریکٹ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے دیکھتے، سب کچھ ان کے معاملات ان کے سامنے ہوتے۔ لیکن اب ہمارے لیے اس میں تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ، اور جو آپ نے اعمال فرمائے وہ، اور جو آپ کے سامنے کیا گیا وہ، یہ ساری چیزیں بعض تو وہ ہیں جو بطریق متواتر ہم تک پہنچی ہیں کہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام نے ان چیزوں کو سنا، پھر آگے اپنے آنے والی نسلوں کو بیان کیا، اور یہ کرتے کرتے آج ہم تک پہنچا ہے۔ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق تواتر ہم تک پہنچی ہیں، ان کا انکار وہ سب کی سب حق کے سچ، اور ان کا انکار کفر ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم تک پہنچنے میں وہ یعنی تواتر نہیں ہے، یا اس میں کچھ واسطہ کمزور ہو گیا ہے، تو وہ اس کو پھر ہم ان چیزوں پر کفر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم تو جو پہنچنے کے جو ذرائع ہیں، اور یا بہت سے معاملات ہیں، ہر ایک کی بڑی تفصیل ہے، لیکن یہ بات یہاں پر یاد رکھ لیں کہ جو یقینی طور پر ہم تک چیزیں پہنچی ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے سب حق ہیں، وہ سب کے سب سچ ہیں، ان کا انکار کفر ہے۔ کوئی بھی انسان جو جیسا جب بھی ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، تو بعض یعنی حق کیا ہوتا ہے جو انبیاء کرام بیان فرماتے ہیں، حق وہی ہوتا ہے جو انبیاء کرام جن چیزوں کو بیان کرتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، اور خصوصاً آج اور آج سے لے کر قیامت تک عبدالآباد تک جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ سب کا سب حق ہے، سچ ہے، اور سب کو ماننا اور دل سے ماننا، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک کا نہ آنے دینا، یہ ایمان ہے، اور اس میں شک کا آ جانا یا اس کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ اچھا یہ کفر کا سبب کیا ہوتا ہے، یہ بھی ذرا تھوڑا سا یہاں ہی سے بات تاکہ آگے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ حق کا انکار کرنے کے کچھ اسباب ہیں ظاہری، کیونکہ اسلام کی ساری تعلیمات یہ حق پر مبنی ہیں، سچ پر مبنی ہیں، اور سب کا انسان کے لیے سب عمل کرنا ماننا یہ اس کی نجات کا سبب ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے دار الامتحان، اور یہاں پر اس کے امتحانات کے لیے ہیں خواہشات، ہوائے نفس، تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشادات و فرمودات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات، یہ ان نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں۔ نفس کہتا ہے یہ کام کرو کہ اس میں مزہ ہے، لذت ہے، فوری فائدے ہوتے ہیں، تو انسان ان فوری فائدوں کو اور فوری لذتوں کو اور فوری خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سبب میں عرض کرتا ہوں سبب کیا ہے،
سبب حق کے انکار کا یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کا غلبہ، نفسانی خواہشات جب انسان اپنے آپ پر غالب کرتا ہے نا، تو چونکہ اسلام کی تعلیمات یہ رکاوٹ بنتی ہے ان نفسانی خواہشات، تو پھر وہ انہی کا انکار کرتا ہے۔ تو ایک سبب نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کفر کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اسلام تو رکاوٹ ڈالتا ہے ان چیزوں میں۔ اسلام کی تعلیمات و سب کی سب نجات کے لیے، اور انسان چونکہ ان لذتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان ان چیزوں سے، چونکہ قرآن پاک نے ایک بنیادی بات ہے وہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ بندے کا ہر عمل، ایک تو یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ بنیادی چیز ہے، یہ دنیا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس دنیا کو ہم نے ہر حال میں چھوڑنا ہے، ہر حال میں چھوڑنا ہے، اور یہ ہمیشہ کا گھر ہے نہیں ہے۔ اور جب یہاں سے چھوڑنا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عدم میں چلے جائیں گے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کفر کا سبب کیا ہوتا ہے، عدم میں چلے جائیں گے، عدم میں نہیں ہے بھائی، عدم کا معنی نہ بالکل بات، آدمی مار کے تو ختم، بھائی مرتا نہیں ہے، انسان کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ختم ہونے کے لیے اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے، قیامت آئے گی، آخرت قائم ہوگی، اس دن ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا، اور پھر اللہ پاک نے منع فرمایا یہ کام نہیں کرنا، اگر کرو گے تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا، اگر کرو گے تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا، اگر یہ کرو گے تو اس کے نتائج برے نکلیں گے۔ تو جو عقیدہ آخرت ہے، موت ہے، یہ چیزیں ہیں، اور دوسری طرف خواہشات ہیں، تو اس وقت یہ خواہشات غالب آتی ہیں انسان پر، جو اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لیتا ہے، تو پھر وہ قیامت ہی کا سب سے پہلے تو وہ قیامت کا انکار کرتا ہے۔ وہ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جان ہی چھوٹ جائے ان کاموں سے۔ وہ کہتے بھائی تاکہ یہ کڑوی کسیلی باتیں مجھے سننے ہی نہ پڑے، وہ اسی لیے۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ نے دیکھنا تو آپ سمجھے، یہ جو میڈیا ہے نا، آپ کبھی بھی کسی میڈیا پر کوئی ایسی بات جو آخرت کے ساتھ متعلقہ ہو کبھی نہیں سنے، کبھی بھی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ پورے کا پورا میڈیا سن لیں، آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ موت آنی ہے، کبھی نہیں بتائیں گے کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے، کبھی نہیں بتائیں گے کہ انسان تیرے عمل کا تو نے اپنے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو جب انسان صبح سے لے کر شام تک دیکھتا ہی یہ ہے، سنتا یہ ہے، کمپنی یہ کرتا ہے، سب کچھ ایسے ہی کرتا ہے، کیونکہ یہ جب یہ پتہ چل جائے کہ موت ہے، جب یہ پتہ چل جائے کہ میں نے دنیا جانا، تو پھر خواہشات کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، جب نہیں تو خواہشات انلیمیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ کفر کا بڑا سبب نفسانی خواہشات ہے، اور نفسانی خواہشات پاورفل کب ہوتی ہیں کہ جب انسان اپنے انجام سے غافل ہوتا ہے، یہ پھر طاقت پکڑتی ہیں نا، یہ موٹی ہو جاتی ہیں، یہ طاقت پکڑتی ہیں، بھائی ٹھیک ہے میں نے جواب دینا تو ہونا نہیں ہے، چلو مزے لوٹو سارے، پھر سارے کام کرتا ہے انسان۔ دوسرا سبب کفر کا ایک بہت بڑا سبب حسد اور تکبر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اکیلے کل ہوں، اور جو میں جانتا ہوں ایسا میرے کو اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ہر ایک کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ حق کو بھی ٹھکرانا معمولی بات سمجھتا ہے۔ یہ نا حسد، تکبر، دنیا کی محبت اور نفسانی خواہشات کا غلبہ، یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔
اور یہ آہستہ 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 انسان کی جو اندر میں وہ صلاحیت ہے نا وہ مر جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں اس کے، یہ پانی، یہ جتنے بھی پودے ہیں نا یا انسان ہے، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں نا، ان کی زندگی کا ایک سبب ہے۔ لیکن آپ کسی بھی پودے کو مسلسل پانی دیتے رہو گے نا، کہ آپ بھی پانی مسلسل پیتے رہو گے نا، تو کچھ ہی دیر بعد یہی پانی آپ کے موت کا سبب بن جائے گا۔ یہی پانی موت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، اگر جب تک رہیں نا یہ کنٹرول میں، تو اتنے نقصان دہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے نا، جیسے آپ کسی بھی پودے کو پانی اس کی ضرورت سے زائد دے دو، تو پھر وہ پانی، وہی پانی جو پودے کی زندگی کا سبب ہوتا ہے، وہی پانی پودے کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، جب نبی پاک صلی اللہ، انبیاء کرام آتے ہیں، لوگوں کو حقائق بتاتے ہیں، ان کی نجات کا راستہ دکھاتے ہیں، اور وہ چونکہ جو راستہ ہوتا ہے وہ ان کی خواہشوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہر اسلام کی تعلیم، ہر اسلام کی تعلیم خواہشوں کو مکمل ختم نہیں کرتی، کنٹرول کرتی ہے۔ اب یاد رکھیں، اسلام کی تمام تر تعلیمات کسی بھی نفسانی خواہشات کو مکمل ختم نہیں کرتی، صرف کنٹرول کرتی ہے۔ مثلا بھائی زنا نہ کرو، نکاح کر لو، تو ایک نفسانی خواہش ہے نا، اس کو کنٹرول کیوں نہ، یعنی ایک ریگولیٹ کر دیا نا، کہ نکاح کے ساتھ، نکاح کے ذریعے اس کو پورا کرو، زنا سے نہ پورا کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جناب یہ تو پھر ایک بار تو صبر نہیں، ہم نے تو یہ بھی کام کرنے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے پانی پی لو، جوس پی لو، شراب نہ پیو، ریگولیٹ کر دیا نا۔ پیاس لگے پانی پیو، پیاس لگے اچھا سا جوس پی لو، لیکن شراب نہیں پینا۔ انسان کہتا ہے نہیں میں تو اس کو، اس عادت کو توڑنا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات، اور خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں ایک اور میں مثال دیتا ہوں۔ اسلام نے کہا بھائی عشاء کی نماز پڑھو، سو جاؤ، باتیں نہ کرو، صبح اٹھ کر نماز پڑھو۔ اسلام کہتے ہیں نہیں میں تو جناب رات 2 بجے تک باتیں کروں گا۔ جب باتیں کی تو صبح کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اب جب نماز نہ پڑھی تو خدا کا تو حکم آئے گا نماز پڑھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم آ گیا نماز پڑھا، نماز اس نے پڑھی نہیں ہے۔ اب وہ کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسلام ہی پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کرتا ہے کہ جب یہ نفسانی خواہشاتیں انسان پر غالب آتی ہیں نا، انسان اسلام کی تعلیمات کو تو اپناتا نہیں ہے، غالب آتی ہیں، تو پھر آہستہ 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 اسلام ہی کے خلاف انسان، بس وہ جب اسلام کے خلاف چلا، اسی کا نام کفر ہے۔ کیونکہ اسلام اور کفر آپس میں دو اپوزٹ چیزیں، اور جو لوگ، ایک تو وہ ہے نا ظاہراً پیدا ہی کافر فیملیوں میں ہوئے، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا انکار کرنا، لیکن وہ لوگ جو مسلمان فیملیوں میں پیدا ہوئے، ان کے لیے ڈائریکٹ جلدی جلدی اسلام کے خلاف بات کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ کیا نا، علماء پر پہلا اٹیک علماء پر کریں گے، مسجدوں پر کریں گے، مدرسوں پر کریں گے، ان چیزوں پر وہ اٹیک کریں گے کہ ان کے میں جرأت نہیں ڈائریکٹ اسلام کے خلاف، کیونکہ وہ پیدا ایک مسلمان فیملی میں ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، یہ بات سمجھیں، کفر کے ظاہری کچھ اسباب ہیں، یہ جتنے بھی کفر، ان کا سبب نفسانی خواہشات ہوتی ہے، اور ان کا سبب حسد ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو انسان کو مجبور کرتی ہیں، پش کرتی ہیں، اگر مان لیے تو پھر تو تجھے ان چیزوں سے ہاتھ تھوڑا سا اٹھانا پڑے گا نا۔ وہ انسان اٹھانا نہیں چاہتا، وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، یہ نہیں ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہیں، کافروں پر برابر ہے، یہ یاد رکھ لیں بات۔ تبلیغ کا ثواب مبلغ کو اللہ پاک کی بارگاہ سے ملے گا، وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہے۔ مجرم کون ہے؟ جو حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ اور مبلغ تبلیغ کرنے والے کی تبلیغ ضائع نہیں جاتی، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسرا، اس کا سبب یہ کہ خدا کی یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو مجبور کیا کافر ہونے پر۔ بھائی، کافر ہونے پر مجبور نہیں کیا، انہوں نے خود ہی ایک غلط راستے کا انتخاب کیا، جس کے نتیجے میں ان کی اندر کی جو وہ روشنی تھی آہستہ 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 وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، جیسے کہ بالکل سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیں تو وہ الگ نظر آئے گا۔ اگر تو وہاں ہی سے اس کو دھو دیا جائے تو پھر کپڑا سفید کا سفید ہے، نہ دھوئیں پھر دوسرا گناہ کیا تو اس کے ساتھ ایک اور نقطہ پڑ گیا، پہلے ایک نقطہ تھا اب دو ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ ایک اور گناہ کیا، پھر تیسرا۔ تو یہی سیاہ نقطے دل پر پڑتے پڑتے وہ پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل ہونا کیا چاہیے تھا؟ سفید، ہو کیا گیا؟ سیاہ۔ پر یہ سیاہ کیا کس نے؟ اس انسان نے خود کیا ہے۔ جیسے کپڑا تھا سفید، سفید کپڑے پر گناہوں کی اور انکار کے وہ سیاہ نقطے ڈالتے ڈالتے اس انسان نے پورے کپڑے کو کالا کر دیا ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں قانون قدرت ہے، جب یہ تم اس کام کرو گے تو پورا کپڑا سیاہ ہو جائے گا۔ جب تم حق کا انکار کرنا شروع کر دو گے تو آہستہ 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 آپ کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ احساس، اسی کا نام موت ہے۔ موت قرآن پاک نے صرف یہ موت نہیں کہ انسان کے باڈی حرکت نہ کرے، بھائی موت دل کا مرنا، یہ سب سے بعض ایسے لوگ ہیں جو مر کر بھی زندہ ہیں، اور بار وہ ہوتے ہیں چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے، وہ مرا ہوا بھی زندہ ہے، اور مردہ وہ ہے کہ جس کا دل مردہ ہے وہ زندہ بھی مردہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اب رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے نتیجہ، کفر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حق کا انکار کرنے کی عادت آدمی آپ جب عادت بنا لیتا ہے نا، نہیں نہیں نہیں، نہ مانو نہ مانو نہ مانو کی عادت بنا لیتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے، پھر وہ حق کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ قبول تو تب کریں گے نا، پہلے جب سنیں گے سمجھیں گے غور و فکر کریں گے، وہ ان کے دل میں یہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے غور و فکر کرنے کی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ہمارے بعض لوگوں کو عادت ہے ہم ہر ایک کی سنیں گے، اللہ پاک فرمایا یہ اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے۔ فرمایا دلوں پر مہر کیوں لگائی؟ فرمایا اس لیے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، سننے کی بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ہر قسم کی آواز جہاں سے بھی بولو گے کان میں آواز آ جاتی ہے، غور و فکر کے لیے بھی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور آنکھوں پر پردے ہیں، آنکھ ایک ڈائریکشن میں دیکھ سکتی ہے، کان ہر ڈائریکشن سے سن سکتے ہیں، دل دماغ ہر ڈائریکشن سے سوچ سکتا ہے، لیکن آنکھ صرف ایک ڈائریکشن میں دیکھ سکتی ہے۔ فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ ساری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان سے لے لیتا ہے۔
انہوں نے اس دل کو، دل سے مراد یہ دل نہیں ہے جو فزیکل دل ہے، دل سے مراد یہ وہ مرکز ہے اس دل کا کہ جس میں سوچنے سمجھنے غور و فکر کی صلاحیتیں ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں انسان کی۔ اب رزلٹ کیا ہے؟ جب انسان اپنے دل کو مارتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا، حق کا مسلسل انکار کرتا ہے، تو فرمایا اب اس پر کفر کا غلبہ آتا ہے، اس انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا غلط کام کر رہا ہوں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک اور بڑا عذاب ہے، انتہائی تکلیف دہ۔ کفر کا سبب یہ چند روزہ لذتوں کا رزلٹ اور حق کے انکار کا سبب انبیاء کرام کی تعلیمات کو نہ ماننے کا رزلٹ بڑا عذاب ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 60-70 سال کی زندگی ہے ٹوٹل۔ مومن کی بھی زندگی اتنی ہے، کافر کی بھی زندگی اتنی ہوتی ہے، لیکن رزلٹ دونوں کا بہت نتیجہ کے اعتبار سے یہ زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے۔ جن لوگوں نے ان 60-70 سالوں میں انبیاء کرام کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیا، ابدی کامیابی ان کا مقدر ہے۔ اور جن لوگوں نے ان 60-70 سالوں میں صبر نہ کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور اپنے انجام کو، قبر کو، قیامت کو، موت کو یاد نہ رکھا، پھر وہ ابدی جہنم کا ایندھن بن گئے اور بڑے عذاب کا شکار ہو گئے۔ بندے آج وقت ہے، اپنی آنکھ بھی کھول، کان بھی کھول، دل و دماغ بھی کھول، غور و فکر کر لے کہ تو نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور جو اس دنیا کی زندگی ہے اس میں ہر حال میں تو نے جانا ہے، اور اس دنیا کے جو حقائق ہیں ان حقائق کو قبول کر، اور حقائق کیا ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، بس حقائق وہی ہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا، اپنے گھر میں موت کا ذکر کرتے رہنا، قیامت کا ذکر کرتے رہنا، دینی تعلیمات سے آگاہ کرنا، اپنے قبر قیامت سے آگاہ ہوتے رہنا، علماء کے مجلس میں بیٹھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو آج کل کے میڈیا کے پیچھے 24 آور اس کو سننا انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ یہ میڈیا میں صرف اس دنیا کے علاوہ وہ آخرت کا تو ذکر کرنا بھی یعنی وہ بالکل بھولے ہوئے ہیں، بالکل ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہی دنیا ہے، باقی تو کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ جب یہی دنیا کو مقصود بناؤ گے نا تو پھر اس کا حتمی نتیجہ کفر کی شکل میں نکلتا ہے، بے انکار ہے۔ تو اس لیے آخری بات، خود بھی اپنے اولادوں کو بھی اگر بچنا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آخرت پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی، اور اپنے موت کو یاد رکھ کر اتنی زندگی کے ان ایام میں اس کی تیاری کرنا۔ اور اسلام بالکل، میں نے پہلے بیان کر دیا، کسی بھی دنیا کے سرگرمی پر اسلام پابندی نہیں لگاتا، اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں کرتا پیسے نہ کماؤ، کماؤ پر جائز طریقے سے کماؤ۔ یہ اسلام نے کہتا کھانا نہ کھاؤ، کھاؤ مگر حلال طریقے سے، حلال کھانا کھاؤ۔ اسلام کبھی بھی، جتنے بھی یہ کائنات جب بنائی ہے تو اس میں اس خدا نے یہاں میرے 60-70 سال رکھنا ہے تو یہاں رہنے کے جو چیزیں اس کی اجازتیں بھی تو دی ہوئی ہیں نا، اور پر اس کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے۔ ان رولز ریگولیشن کو آپ فالو کرو، سیدھی سی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، شاید اسلام نے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ناممکنات، بھائی اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے بندے پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی نہیں ہے کہ جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ تو جب یہ ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں، پاسبل ہیں، آسان ہیں،
کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ابدی زندگی کو تباہ انسان کیوں کرے؟ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نے آخرت کی زندگی کو تباہ نہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا